ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عام زبان میں میں اور آپ سمجھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ یہ بات جان لیں کہ حق کہتے ہیں، حقوق العباد کہتے ہیں کہ میرا حق آپ پر کیا بنتا ہے میں اس کو ادا کروں، آپ کا حق جو مجھ پر بنتا ہے یا مسلمانوں کے جو حقوق ایک دوسرے پر بنتے ہیں اس کو ادا کیا جائے، وہ حق دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ حقوق العباد ہیں۔ اگر میں اور آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے، اسلام اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق کا نام ہے۔ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہم پر عائد ہوتی ہیں، یا تو اس میں مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حقوق ادا کریں، یا پھر اس میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ جہاں مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا یہ اللہ کا حق ہے، جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ اللہ کا حق ہے۔ وہیں پر اسلام کی کئی ایک تعلیمات ایسی ہیں جس کا تعلق بندوں سے ہیں۔ زکوٰۃ، جس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا یہ بندوں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ وہیں پر صدقہ و خیرات ادا کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا یہ بندوں کا حق ہے۔ رمضان بھر انسان روزہ رکھے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر اسلام نے مجھے اور آپ کو صدقۃ الفطر کی عبادت انجام دینا واجب قرار دیتے ہوئے کہا اب تک تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا حق ادا کیا، رمضان کے اختتام پر، مہینے کے اختتام پر اب تم اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنو۔ حاضرین کرام، اگر میں اور آپ دیکھیں گے کہ مجھ پر اور آپ پر عائد ہونے والے کئی سارے حقوق، کئی ایک حقوق ہیں جس میں سے سب سے بڑا حق اگر کوئی مجھ پر اور آپ پر بنتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر حقوق کی بات کی جائے تو حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد، کہ بندہ اللہ کے حقوق ادا کریں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ یاد رکھیے، صرف اللہ کا حق ادا کر کے، اللہ کے حقوق ادا کر کے انسان جنت کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ حضرات کرام، اللہ رب العالمین نے یا شریعت کے اندر جو بھی تعلیمات دی گئیں، اللہ نے اپنے حق کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں اللہ نے اس آیت کی شروعات میں اپنے حق کو بیان کیا، کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہیں پر فوراً اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگوں جہاں تم اللہ کے حق ادا کرنے والے بن جاؤ وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت نے مجھے اور آپ کو کن کن لوگوں کے حقوق مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی۔ حضرات کرام، اگر میں اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں مجھے اور آپ کو اللہ کے حق ادا کرنا ہے وہیں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں حقوق کی اہمیت بڑی ہے، لیکن آخرت کے انجام کے اعتبار سے، اخروی انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی پکڑ ہے، انجام بڑا سخت ہے۔
اگر میں اور آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ جہاں کہیں اسلام نے مجھے اور آپ کو بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ بندے جب تک اللہ رب العالمین کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے ان کا معاملہ آخرت میں بڑا آسان ہوگا. لیکن وہ افراد، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کا حق ادا انہوں نے کیا لیکن بندوں کے حق ادا کرنے میں، حقوق العباد کے معاملے میں انہوں نے کوتاہی کی، آخرت کے اعتبار سے ان کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضرات کرام، اللہ رب العالمین اسی وجہ سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے اور رب العالمین کے درمیان، اپنے اور رب العالمین سے تعلق رکھنے والے 70 گناہ کو لے کر اللہ سے ملاقات کرے. یہ بات آسان ہے، ہلکی ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے اور بندے کے درمیان ایک گناہ لے کر اللہ سے ملاقات کرے. یہ بڑا سخت ہے کہ انسان 70 گناہ اس کے اور رب کے درمیان لے کر جائے. اللہ ہو سکے تو ان 70 گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس بندے اور بندوں کے درمیان ایک گناہ اس نے کیا تھا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ اسے معاف نہیں کرتا. حضرات کرام، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مجھے اور آپ کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، بندوں کے حقوق کے تعلق سے کوتاہی نہ کرو، غفلت کا شکار نہ ہونا. حضرات کرام، اگر میں اور آپ دیکھیں گے حقوق العباد کی فہرست دیکھیں گے، بندوں کے حقوق کی فہرست دیکھیں گے، بڑی لمبی ہے. والدین کے حقوق، اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یا پھر پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق. بہت سارے حقوق مجھے اور آپ کو اسلام کے اندر ملتے ہیں. وہیں پر یہ بات یاد رکھیں، بنیادی طور پر یہ جو حقوق انسانوں کے بیان کیے گئے ان کا بنیادی طور پر 3 چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. حقوق کا بنیادی طور پر 3 چیزوں سے تعلق ہوتا ہے. ایک ہے انسان کی جان، ایک ہے انسان کا مال، اور تیسری چیز ہے انسان کی عزت و آبرو. اگر میں اور آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله وعرضه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے یہ 3 چیزیں حرام ہیں، بغیر کسی حق کے ان 3 چیزوں کا حق وہ نہیں مار سکتا. اللہ کے نبی نے کہا انسان کی جان، ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. بغیر کسی حق کے ان تینوں چیزوں میں کیا ہے، انسان حق کی پامالی نہیں کر سکتا. حضرات کرام، جس معاشرے کے اندر انسانوں کے ان 3 حقوق کی پاسداری نہیں کی جاتی وہ معاشرہ پر امن اور صالح معاشرہ نہیں کہلا سکتا. جس معاشرے کے اندر انسان کی جان محفوظ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر انسان کا مال محفوظ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر انسان کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی صالح معاشرہ نہیں کہلا سکتا. یہی وجہ ہے اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین دی. حضرات کرام، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھیں گے کیسے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی. حق تلفی کی جو صورتیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر رائج ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے، اگر دیکھا جائے آج میں اور آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. آج کیا ہے، ایک دوسرے کی جان پر حملہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر حملہ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ناحق غصہ کیا جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، حق تلفی ہیں. آج سماج کے اندر جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی ہے وہ کیا، حقوق العباد کی پامالی میں قرض لے کر قرض ادا نہ کرنا. قرض لے کر قرض ادا نہ کرنا یہ سماج کی وہ برائی ہے جو
بندوں کے حق سے تعلق رکھنے والی، حقوق سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اسی طرح کسی کا حق میراث نہیں دیا جاتا۔ آج جس کا حق بنتا ہے میراث کے اندر، بہنوں کا، بھائیوں کا، والدین کا، ان کا حق میراث نہیں دیا جاتا، یہ حقوق کی پامالی ہے، یہ حق تلفی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کو تذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ حق تلفی ہے، یہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حضرات کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ڈراتے ہوئے اپنی امت کو باخبر کیا، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے قرض کے۔ حضرات کرام ذرا غور کیجئے، ایک شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ شہید کے پورے گناہ معافی کے قابل ہو سکتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں بندوں سے قرض لیا تھا، بغیر قرض کی ادائیگی کے وہ مر گیا، جب تک اس کا قرض اس کے لواحقین ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک کیا ہے کسی انسان کی روح، اس وقت تک اللہ رب العالمین ایک شہید کو بھی کیا ہے معاف نہیں کر سکتا۔ حضرات کرام، اگر میں اور آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف، حقوق العباد کی اہمیت کی طرف مجھے اور آپ کو بتاتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اس دنیا کے اندر جو تمہارے آپس میں جن لوگوں سے تمہارا تعلق ہے، جن کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے والے بنو۔ یاد رکھو کل قیامت کے روز تمہارا معاملہ مسکینوں اور فقیروں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت سے اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ اے صحابہ ذرا بتلاؤ کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، مسکین وہ ہے، کنگال وہ ہے دنیا کے اعتبار سے جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، مال نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مسکین، میری امت کا مفلس وہ ہے جو یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، کہ قیامت کے روز وہ اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں اپنی نماز کو لے کر آئے گا، اپنی زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، اپنے روزوں کو لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَخَذَفَ هَذَا، جہاں وہ اپنے ساتھ ان نیکیوں کو لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا، وہیں پر دنیا کے اندر اس نے کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی کا حق ادا نہ کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا۔ وہ اس کے حقدار اس کے سامنے، اللہ کے سامنے آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَيُعْتَى مِنْ هَذَا حَسَنَاتِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں میں سے، جو حق والے وہاں پر حاضر ہوں گے، اس کی نیکیوں میں سے اللہ رب العالمین کیا ہے، حق والوں کو کیا ہے، نیکیاں دے دے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں، بعض انسان ایسے ہوں گے، بعض انسان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اتنے حقوق، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اتنی کوتاہی کی ہوگی، کل قیامت کے روز ان کی پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور حقدار ایسے ہی اللہ کے پاس مطالبہ کرنے کے لیے باقی رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس انسان، حق والوں کے گناہ کیا ہے، اس انسان کو گناہ کیا ہے، اس انسان کے نام اعمال میں لاد دیے جائیں گے۔ حضرات کرام، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام کے اندر حقوق کی بڑی اہمیت، حقوق العباد کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے ایک خط لکھ کر بھیجا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے عبداللہ بن عمر، ان اکتب الی بالعلم کلہ، اے عبداللہ بن عمر، آپ میرے پاس کیا ہے، پورا علم لکھ کر بھیجیے۔ ایک صحابی کے پاس کیا ہے، ایک خط آیا، ایک لیٹر آیا، وہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا ایک مسلمان نے کہ اے صحابی رسول، آپ میرے پاس کیا ہے، پورا علم، دین کا پورا علم کیا ہے، لکھ کر بھیج دیجئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان العلم کثیر، کہ دین کا علم بہت زیادہ ہے۔
اگر اسے ایک خط میں ایک کتاب میں جمع کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہاری پیٹھ لوگوں کے خون سے ہلکی ہو، تمہارا پیٹ لوگوں کے مال سے خالی ہو، تمہاری زبان لوگوں کی عزت سے رکی ہوئی ہو، اور تم مسلمانوں کی جماعت کے طریقے پر قائم رہو، یہ 4 چیزیں اگر کر سکتے ہو کہ تم لوگ کسی کا ناحق خون نہ بہانا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرنا، اور مسلمانوں کی طریقے کو، جماعت کو لازم پکڑنا، اگر تم یہ 4 چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر نے جواباً کہا تھا۔ حضرات کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ مجھ پر دوسروں کے کیا حق بنتے ہیں، میں دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں، مجھ پر اور آپ پر میرے اور آپ کے والدین کا حق ہے، مجھ پر اور آپ پر میرے اور آپ کے والدین کا حق ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو شوہر پر بیوی کا حق بنتا ہے، بیوی پر شوہر کا حق بنتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ آج جو ہم میں سے طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں جیسے چاہوں اپنی گھر والی پر کیا ہے رعب و دبدبہ جما سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں سماج کے غریبوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں۔ حضرات کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شيء، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی پر بھی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی چیز باقی ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کا معاملہ حل کر لے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، قیامت سے پہلے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، وہ دن آنے سے پہلے ہر انسان کو اللہ کے نبی نے خبردار کیا، مسلمان کو، کہ قیامت سے پہلے اپنے معاملات کو، اپنے حقوق کو دنیا کے اندر ہی حل کر لو، اپنے حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ اور فرمایا دوسری جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اے لوگوں تم ضرور قیامت کے روز ایک دوسرے کے حقوق برابر ادا کرو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، کہ کل قیامت کے روز سینگ والی بکری نے بھی اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، ظلم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین دونوں کو پیدا کر کے دونوں کا حساب اللہ رب العالمین کیا ہے، بغیر سینگ والی بکری کو اللہ رب العالمین کیا ہے بدلہ دلائے گا۔ حضرات کرام، اگر میں اور آپ دیکھیں گے، اسلام نے مجھے اور آپ کو بندوں کے حق کے تعلق سے فرمایا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اے لوگوں، کہ اگر تم نے کسی آدمی کو اپنے پاس کیا ہے اجرت پر رکھا ہے، مزدوری پر رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ اور وہیں پر اسلام نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی انسان جانوروں پر بھی زیادتی کرے گا اس کی وجہ سے انسان کل قیامت کے روز دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ قوم میں ایک عورت تھی جو کیا ہے بلی کو قید کر کے رکھتی تھی، بلی کو قید کر کے رکھتی تھی، نہ اسے کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی، نہ اسے آزاد چھوڑتی تھی کہ جا کر وہ کیا ہے خود بلی کیا ہے اپنے غذا کا انتظام کر لے، اس پر کیا ہے نہ اس نے کھانا پیش کیا نہ پانی پیش کیا، اسی قید میں وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بلی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ حضرات کرام، جہاں جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو یہ تو اشرف المخلوقات مسلمانوں کا بندوں کے حق کا معاملہ ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بندوں کا حق دبائیں گے، بندوں کے حقوق کو ادا نہ کریں گے، بندوں کے حقوق کی پاماری کریں گے، میں اور آپ کس زبان سے کون سی صورت لے کر کون سی نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی نے کہا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے پورے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض کا معاملہ ایسا ہے جو بندوں سے اس کا ٹکا ہوا ہے، بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ اپنے حقوق میں اپنے حق میں اگر بندہ اللہ کے حق میں کوئی بندہ کوتاہی کرے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں اگر کوئی کوتاہی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس وقت تک بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ حضرات کرام، سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج میں اور آپ سوچیں کہ مجھ پر آپ پر دوسروں کے کیا حق بنتے ہیں جن سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے پڑوسی، میرے اور آپ کے والدین، میرے اور آپ کے مسلمان بھائی، میرے اور آپ کے غیر مسلم بھائی، ان پر کیا کیا حق بنتا ہے، ان کے حق ادا کرنے والے بنے، میرا اور آپ کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے جو حقوق مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں ان کو جان کر ان کو ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔